اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت مجھے آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت اپنی گفتگو پیش کرنی ہے، اپنی بات رکھنی ہے، وہ ہے نماز باجماعت کی اہمیت و افادیت۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ ہدایت کے یہ دو سرچشمے قرآن اور رسول کی سنت اس سلسلے میں کس حد تک ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، اگر تم بنفس خود ان مجاہدین میں موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ تو تمہیں چاہیے کہ تم میں کا ایک گروہ اپنے اسلحے سامنے رکھ کر تمہارے پیچھے اپنی ایک رکعت نماز پوری کرے، اور جب اس گروہ کی ایک رکعت نماز پوری ہو جائے تو یہ گروہ دشمن کے مد مقابل ہو جائے، اور وہ جو دشمن کے مد مقابل ہو وہ تمہارے پیچھے آ کر اپنی پہلی رکعت پوری کرے۔ پھر اس طرح سے جب اس کی ایک رکعت نماز پوری ہو جائے تو پھر یہ گروہ دشمن کے مد مقابل ہو، اس طرح سے تم اپنی نماز پوری کرو۔ محترم حضرات، ذرا غور کیا جائے کہ یہ حالات جنگ ہے۔ حالات جنگ میں نماز باجماعت کی اہمیت اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اگر حالات جنگ ہو تو تم اپنی نماز فرداً ادا کرو، یا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، یا پھر جب جنگ ختم ہو جائے اور آرام اور سکون اور یعنی یکسانیت نصیب ہو جائے تب پھر تم اپنی نماز کو دہراؤ یا پوری کرو۔ آپ ذرا غور کیجئے، غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ حالت جنگ ہے، اور اس میں نماز پڑھنے کی جو ہے یعنی باجماعت نماز کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے۔ اور جب اس قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ اللہ کا بلاوا ہوتا رہتا ہے اور ہم اپنے دنیا کی کاموں میں اس قدر مشغول اور مصروف رہتے ہیں، اور شیطان کا غلبہ میرے اوپر میں رہتا ہے، اور پھر ہم دھیرے دھیرے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انڈیویجولی ہم ادا کر لیں گے۔ یہ کام ہے بہت سارے شیطان کا ہی غلبہ ہے، یہی لے یہ بہانے بہت ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز باجماعت کی اہمیت سورہ نساء کی اس آیت میں کیسا یعنی کتنا زور ہے کہ نماز باجماعت میدان جنگ میں، اس میں بھی حکم نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، نو ایکسکیوز۔ اور نماز باجماعت کے اندازہ کی اہمیت کا اندازہ تو اس آیت سے لگتا ہی ہے، ساتھ ساتھ انسان کے محسن انسانیت کے محسن اور رحم و کرم کے پیکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اذان دی جائے پھر لکڑیاں جمع کی جائیں، اور اس کے بعد ایک شخص کو امامت کی ذمہ داری دے کر میں ان گھروں کی طرف چلا جاؤں جہاں سے لوگ مسجد کو نہ آئے ہوں، اور میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ محترم حضرات، ذرا غور کرنے کی چیز ہے کہ انسانیت کے محسن اور رحم و کرم کے پیکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، کتنے جلال اور کتنے غصے میں ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ حسن و اخلاق، محبت اور رحم اور انسانیت کا پیکر وہ ہمارے سامنے کتنا غصہ، کتنے غضبناک انداز ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ غور کیجیے، آگ لگانے کی بات، یعنی کتنا زیادہ متنفر ہے، کتنا زیادہ غصہ ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کا جب جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہم بہت ہی آسانی سے اور بہت ہم اس چیز کو آسان سمجھتے ہیں اور بہت لائٹلی ہم لیتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے اور ہم بہت آسانی کے ساتھ اس کو ٹالتے ہوئے رہ جاتے ہیں،
اور نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے، پھر بعد میں ہم اس نماز کو اپنی کسی طرح سے پوری کر لیتے ہیں۔ پھر یہ بات بتائی گئی کہ قرآن میں جتنی بھی جگہ نماز کا ذکر آیا ہے، وہ نماز پڑھو نہیں آیا ہے، وہ نماز قائم کروایا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، اقیم الصلاۃ لفظ آیا ہے، یعنی اقامت کا لفظ ہے، نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنے کی بات نہیں کہی گئی ہے، نماز کو قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ قائم کرنے سے، اقامت سے کیا مراد؟ گھر کی اقامت ہو سکتی ہے، ایک بانس کی اقامت ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کی اقامت ہو سکتی ہے۔ اقامت کا مطلب یہ ہوا کہ کہا اگر جائے کہ اس بانس کی اقامت کرو، مطلب یہ ہے کہ اس بانس کو سیدھا زمین میں اچھی طرح سے اسے گڑھے کھود کر اسے سیدھا کھڑا کرو، وہ کھڑا ہو جائے۔ گھر کی اقامت کیا ہے کہ گھر اچھی طرح سے بن کر تیار ہو جائے۔ اسی طرح سے نماز قائم کرو کہا گیا، نماز پڑھو نہیں کہا گیا۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک جگہ ہو، مسجد ہو، اس میں وضو خانے ہوں، اس میں مؤذن ہو، اس میں امام ہو، اور اذان دی جاتی ہو، اور نماز کا وقت مقرر ہو، اور لوگ نمازی اس میں نماز ادا کرتے ہوں۔ یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز سے باجماعت اسلام میں جو جماعت کا مقام ہے وہ کیوں اتنا ہے؟ اسلام نے کیوں زور دیا ہے جماعت کی طرف؟ غور کرنے کی بات ہے کہ ہماری سب کچھ اجتماعیت، آپ کا روزہ وہ اجتماعیت، حج وہ اجتماعیت، نماز وہ بھی اجتماعیت کی طرف کیوں اتنا زور؟ اس کو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اجتماعیت پر اسلام کا ایک بہت بڑا مطلب اس پر دباؤ ہے، وہ زور ہے، اور اس کی طرف بہت زیادہ اسے اہمیت دی گئی ہے۔ اور اسی سلسلے میں جو بات بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی بستی یا دیہات میں 3 مسلمان بستے ہوں، رہتے ہوں، اور ان کے بیچ، ان کے درمیان نماز باجماعت ادا نہیں کی جاتی ہو، تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، تو شیطان ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر دو، کیونکہ بھیڑیا صرف اسی بکری کو کھاتا ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ رہ جاتی ہے۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ رہ گئی، یعنی پھر یہاں پہ اجتماعیت ہے۔ اگر آپ اجتماعیت کے ساتھ رہیں گے تو یہاں پہ بھیڑیا تو اس بکری کو کھانے کے لیے ہے، اور جو انسان کا بھیڑیا ہے وہ کون ہے؟ شیطان آپ کو اچک لیتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کبھی کہ جب آپ کی جماعت چھوٹ گئی ہوگی اور آپ نے انڈیویجولی نماز کو ادا کرنے کی گھر میں کوشش کی ہوگی یا کہیں پر کوشش کی ہوگی، تو آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ آپ کی جو دل جمعی اس جماعت مسجد میں ہوتی ہے، وہ دل جمعی آپ کو یہاں حاصل نہیں۔ یہ ہے اسلام و اجتماعیت۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام نے اجتماعیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اگر ہم جماعت سے الگ ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ اپنی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ہم اسی شیطان جس طرح سے بھیڑیا اس بکری کو کھا لیتا ہے، وہی حال ہمارا ہو کر رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ ہم نماز باجماعت کی اہمیت کو اپنے اوپر کتنا لازم کرتے ہیں۔ اور پھر اسی سلسلے کی نماز باجماعت کی اہمیت و افادیت کے عنوان پر ہی ایک اور حدیث جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک نابینا صحابی سے پوچھا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد آیا کرو۔ غور کیجئے، وہ شخص کون ہے؟ نابینا ہے۔ اس کے متعلق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم آواز کو سنتے ہو، تو انہوں نے جب کہا کہ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد آیا کرو، تاکید ہے، یہاں پر بھی تاکید ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز باجماعت کی اہمیت کتنی ہے، اور اسلام میں اجتماعیت کی اہمیت کتنی ہے۔ ہر جگہ اجتماعیت ہے، زکوٰۃ اجتماعیت، نماز اجتماعیت، حج اجتماعیت، ہر چیز تو آپ کا اجتماعیت پہ اسلام پہ بہت زیادہ زور ہے۔ جیسے ہی مسجد سے یہ صدا بلند ہوتی ہے
आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हक की राह के मुसाफिर अपना तमाम काम तज कर दरबार खुदाबंदी में हाजिर हो जाते हैं और इस बात का अमली सबूत पेश करते हैं कि हम रंग व नस्ल, ज़ात व पात, अमीर व गरीब, बादशाह व फकीर, बिला किसी इम्तियाज व तफरीक के अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हैं। उसकी निगाह में हम सब बराबर, न यहाँ कोई अमीर है न कोई गरीब है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। अल्लामा इकबाल का ये लाइन कि महमूद अयाज एक गुलाम है और एक बादशाह, दोनों एक ही सफ में खड़े हो गए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक बड़ा ओहदेदार आदमी जो मस्जिद में बाद में आया हो, उसे पहली सफ में जगह दी जा रही हो और पहले सफ से किसी इंसान को उठा के पीछे किया जा रहा। एक आम महफिल में ये बात हो सकती है कि डीएम साहब आने वाले हैं तो आगे की कुर्सियां छोड़ दो, लेकिन आपने मस्जिद में कभी गौर किया, कभी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? ये अल्लाह का घर है, उसके नजदीक सब बराबर है। वही है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। वहां पे कोई बंदा नवाज नहीं, वहां पर अमीर गरीब नहीं, सब काले गोरे बड़े छोटे सब बराबर अल्लाह की नजर में। तो ये कहा गया कि फिर जमात, फिर आगे चलकर ये देखिए कि फिर जमात की ये सफ जो कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी होती है, इस बात का अमली सबूत पेश करती है कि ये सफ महज एक सफ नहीं बल्कि एक शीशा पिलाई हुई दीवार। कांधे से कांधा मिलाकर जो सफ खड़ी होती है, ये महज एक सफ नहीं है, ये एक शीशा पिलाई हुई दीवार है और इसके अंदर वो ताकत है जो दुनिया से हर तरह का टक्कर लिया जा सकता। कोई शक नहीं कि इस्लाम ने फर्द को बड़ी और बुनियादी अहमियत दी है। जिस तरह वो तन्हा पैदा हुआ है, उसी तरह वो तन्हा अल्लाह के पास उसे अपनी तमाम मर्जियात पर चलकर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना भी उसकी अपनी इनफरादी जिम्मेदारी है और कल उसके हुजूर अपने अमल की जवाबदेही के लिए उसे अकेले ही हाजिर होना है। लेकिन इसी के साथ बेशक एक इंसान को वो इंसान अकेले दुनिया में आया है और उसे अल्लाह के सामने अकेला हाजिर भी होना है। लेकिन साथ ही साथ वहां पर यह भी कहा गया कि तुम इज्तिमा से कतरा कर नहीं, लेकिन उसी के साथ उसका कहना यह भी है कि वो रास्ता जो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है, इज्तिमा से कतरा कर नहीं जाता, बल्कि एक मुनज़्ज़म इज्तिमाई जिंदगी, एक मुनज़्ज़म इज्तिमाई जिंदगी के मजदार से होकर गुजरता है। चुनांचे कुरान मजीद में है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और अलग अलग न रहो। क्या मतलब हुआ? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना मतलब यह है कि हम सभी लोग बिल्कुल एक साथ हों, एक हाथ हो, एक ताकत हो, हम एक हों, एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक। क्या बड़ी बात थी हो जाते मुसलमान भी एक, क्या बड़ी बात थी हो जाते जो मुसलमान भी एक। तो ये कहा जा रहा है कि इस्लाम, यहाँ पे इज्तिमाइयत की दावत दी जा रही है। इस्लाम और इज्तिमाइयत उसी से मिलता जुलता उन्वान कि नमाज बाजमात की अहमियत और इफादियत। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हम अपनी ज़िंदगी में इस बात की पूरी कोशिश करें कि हम किसी भी हाल में नमाज बाजमात यानी जमात के साथ जो मेरी नमाज अदा हो, हम इसकी पूरी कोशिश करें। अल्लाह ताला हमको शैतान के गलबे से बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।